رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5636، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک منٹ میں آپ یہ کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، کم و بیش 10 مرتبہ یہ کلمات انسان کہہ سکتا ہے ایک منٹ میں، جبکہ ایک مرتبہ کہنے سے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، کہ یہ کلمہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب اس کے کہنے میں 5 سے 6 سیکنڈ لگتے ہیں، ایک منٹ میں 10 مرتبہ آرام سے یہ انسان کہہ سکتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورج کی کرنیں جس جگہ پہنچتی ہے وہ پوری کائنات کا انسان مالک بن جائے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اس قدر عظیم جو ہے وہ کلمات ہیں جو انسان 10 مرتبہ آرام سے ایک منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا مبارک کلمہ ہے جو کلمہ ہر چیز کی نماز ہے، عبادت ہے، اور ہر چیز کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اگر وہ انسان پڑھ لے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کم و بیش 30 مرتبہ انسان ایک منٹ میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس سے انسان کے رزق میں فراوانی آئے گی، اور یہ انسان کی سب سے خوبصورت عبادت بھی ہے جس کو ذکر کہتے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جلال جو ہے اس کے گناہوں کو جہاں معاف کرتے ہیں وہاں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اگر 10 مرتبہ وہ صبح شام پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے، اور فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ عز و جلال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور دنیا کا ہر غم ختم ہو جاتا ہے جب کثرت سے درود پڑھیں، اور ہر غم جو ہے دور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جلال اس کے دکھوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان ایک منٹ میں کم و بیش 10 مرتبہ آرام سے درود پڑھ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبح سے لے کے انسان بیٹھا ہے اللہ کے ذکر میں تو یہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے۔ تو آپ نے صحابیہ کو یہ بتایا، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کے اشراق تک بیٹھ کے جو ذکر کیا ہے، اگر اس کی جگہ پہ آپ یہ کہہ دیتے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اگر یہ کلمات کہہ دیتی تو اس کا وزن ہی نہیں کر سکتی کہ کتنا اللہ نے اجر دیا، اور آرام سے 10 مرتبہ انسان ایک منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 8626، کہ یہ کثرت سے جو انسان پڑھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک منٹ میں آرام سے انسان 25 سے 30 مرتبہ کہہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہے، تو قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 6026 یہ بتاتی ہے کہ یہ کلمہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات آرام سے 20 مرتبہ انسان ایک منٹ میں کہہ سکتا ہے،
جائے کہ انسان 1 منٹ سے زیادہ بھی سے وقت لگائے تو کس قدر نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بازار میں جاتا ہے اور یہ کلمات کہہ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6231، اور اللہ عز و جلال جنت میں اس کا گھر بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے اس طرح کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 1 منٹ میں جب انسان بازار میں داخل ہوا تو یہ گنتی کے 10 سے 15 سیکنڈ میں یہ دعا ہے جس سے آپ شاید کاروبار کر کے تو گھر نہ بنا سکیں، جنت میں آپ کا گھر بن جائے۔ 10 لاکھ تو شاید آپ نہ کما سکے بازار جا کے، لیکن 10 لاکھ نیکیاں آپ کو ضرور نصیب ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کے پاس سونے کا پہاڑ ہو وہ خرچ نہیں کر سکتے، یا آپ دشمن سے لڑائی نہیں کر سکتے، بزدلی ہے، اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں 1 پہاڑ سونے کا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے بھی یہ اچھا ہے۔ یہ روایت صحیح ترغیب کی 1541 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ بڑے آرام سے انسان 40 سے 50 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 1 پہاڑ سونا جو ہے اس سے زیادہ کا صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان اچھا کلمہ بولتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ انسان جب بھی بات کرے 1 سیکنڈ میں نہ جانے کہ 1 منٹ میں کتنی باتیں کر جاتا ہے، اگر وہ باتیں اچھی کرے گا تو ہر بات پہ اللہ عز و جلال اس کے لیے صدقہ لکھ دیں گے۔ انسان کھانا کھانے کے بعد، کھانا بھی خود کھایا، نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور فارغ ہو کے یہ کلمہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کھانا بھی خود کھایا، ضرورت بھی پوری کی، یہ کلمہ کہہ دے، گنتی کے 10 سیکنڈ میں اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لباس پہنتا ہے تو یہ کلمہ کہہ دے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، صحیح الجامع کی روایت ہے 6086، کہ اگر اتنے کلمات کہہ دیتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لباس بھی مل گیا اور زندگی کے گناہوں کی معافی بھی مل گئی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ وقت کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ علامت المقتی ضیاء الوقت، کسی کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ عز و جلال یہ جو وقت گزر رہا ہے جس میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو معاف فرمائے، بیماروں کو صحت و عافیت سے نوازے، اور ایمان اور صحت اور خوشی والی اور عزت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور کائنات کے سب سے بڑے عقل مند خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔